السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ یہ ہمارے درس قرآنی کا سلسلہ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جس نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے اور اپنے جاننے والوں تک اس میسیج کو، اس سبق کو، اس قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانے میں ہماری مدد کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے، اس سے پہلے سبق میں منافقوں کا ذکر آیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ منافق یعنی دوگلے کن لوگوں کو کہا گیا اور ان کی شروعات کب سے ہوئی۔ تو منافقوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے اس سے پہلے سبق کو ضرور سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، اس سے مراد وہ صحابہ اکرام تھے۔ تو وہ منافق لوگ کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ تو منافقین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بے وقوف کہتے تھے۔ اب بے وقوف کیوں کہتے تھے؟ تو اس زمانے میں ایمان والوں کو اس لیے بے وقوف سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کے نقد سودے کو چھوڑ کر آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ ان کی رائے میں یہ سراسر احمقانہ، بے وقوفانہ اور پاگل پن تھا کہ صرف حق اور سچائی کے لیے، صرف آخرت کے لیے تمام ملک کی دشمنی مول لی جائے۔ منافقوں کے خیال میں عقل مندی یہ تھی کہ آدمی حق اور باطل کی بحث میں نہ پڑے، صحیح اور غلط کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنے فائدے کو دیکھے۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ تو منافقین اس کو بے وقوفوں والا کام کہتے تھے۔ ان کا ماننا تو یہ تھا کہ جیسا دیش ہو ویسا ہی بھیس بھر لیا جائے، اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری جائے۔ اس وقت کے منافقین اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے کے منافقین ہی نہیں بلکہ ہر زمانے کے گمراہوں اور منافقوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ دینداروں کو، ایمانداروں کو، سچے لوگوں کو بے وقوف اور کم عقل کہا جاتا ہے۔ جھوٹ، مکاری، چالاکی اور خوشامد اور چاپلوسی سے اپنا کام نکالنے کو عقل مندی اور کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو علماء اور دین کا علم حاصل کرنے والوں کو آج بھی ان منافقین کے چیلے کم عقل اور بے وقوف کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں روپیوں کی نوکریاں چھوڑ کر صرف چند ہزار روپے کی نوکری پر اکتفا کرنا سراسر بے وقوفی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والے ان منافقین کے تبصروں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ ایک طرح سے صحابہ سے مماثلت ہو گئی۔ تو اس زمانے کے منافقین صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے اور آج بھی ان منافقین کے چیلے صحابہ کے چیلوں کو، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والوں کو بے وقوف کہتے ہیں۔ استاد محترم نے درس میں بتایا تھا کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کسی دوسرے عالم سے جب پوچھا گیا، انہوں نے بتایا کہ اگر صحابہ آج کے زمانے میں ہم لوگوں کی حالت کو دیکھیں تو کہیں گے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے، اور اگر آج کے لوگ صحابہ کی حالت کو دیکھیں تو وہ ان کو کہیں گے کہ یہ تو کم عقل اور بے وقوف ہیں۔ بہرحال اگلی آیت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔
ترجمہ: منافقین دوگلی پالیسی اپناتے ہیں اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جب تنہائی میں اپنے شریر سرداروں گرو گھنٹالوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کا بس الو بناتے ہیں۔ آج کا زمانہ تو ایسے دوگلے لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ چڑھتے سورج کو سلام کرنا عقل مندی سمجھا جاتا ہے۔ دنیاوی فائدے کے لیے غلط آدمی کی بھی تعریف کرتے ہیں اور اچھے کے پاس جا کر اس کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ جیسا منہ ویسی بات، یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوگلا آدمی، منافق آدمی سب سے برے لوگوں میں سے ہے، جو کچھ لوگوں کے پاس ایک چہرہ لے کر اور کچھ کے پاس دوسرا چہرہ لے کر جاتا ہے۔ اس روایت کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ تو منافق لوگ ایسی بات کر کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں اور کہتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو بے وقوف بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کا معاملہ کرتے ہیں اور انہیں ایسی ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے، لمبی کر رکھی ہے کہ ان کے دوگلے پن کی فوری سزا دنیا میں نہیں مل رہی ہے، جس سے وہ سمجھتے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تدبیر، ہمارا پلان سکسیسفل ہو گیا۔ چنانچہ وہ اپنی اس گمراہی میں اور پختہ ہوتے جا رہے ہیں اور مضبوطی کے ساتھ میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ آخرت میں انہیں ایک دم پکڑ لیا جائے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ عمل ان کے مذاق کا نتیجہ تھا، اسے یہاں اللہ ان سے مذاق کرتے ہیں اس عنوان سے تعبیر فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں گے گنہگار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ کے باوجود چھوٹ ملتی رہی ہے اور مل رہی ہے، تو یہ انتہائی سنگین اور خطرناک ہے۔ جس کو سزا سخت دینی ہوتی ہے تو اس کو جرم کرنے کی چھوٹ دیتے رہتے ہیں۔ مجرم لوگ اس کو اپنا ہنر سمجھتے ہیں، حالانکہ ڈھیل کا ملنا ان کے لیے انتہائی خطرے کی بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی تجارت میں، ان کی سوداگری میں بینیفٹ ہوا، نفع ہوا، اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ مثلهم، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی۔ یہاں سے ان منافقوں کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام کے صاف دلائل سامنے آنے کے باوجود نفاق کی گمراہی میں پھنسے رہے۔ اسلام کے واضح دلائل کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہے، اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت ان پر واضح ہو گئی، لیکن پھر بھی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی ان سے چھین لی اور وہ دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ ایسے ہو گئے جیسے بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب واپس نہیں آئیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں
اور گرج بھی اور چمک بھی ہو۔ برق چمک، رعد گرج، اور ظلمات اندھیریاں۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ کڑک کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یعنی یہ لوگ، یہ منافق جب قرآن کریم کفر اور فسق پر عذاب کی وعیدیں سناتا ہے تو یہ منافق، یہ کافر اپنے کان بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام نافرمانوں کو، کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہ اس سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی، یعنی ان کو اندھا کر دے گی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے تو وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔